بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تولجه مسرحة الليل المظلم بغيائب تلجلجه واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تهججه يا من دل على ذاته بذاته فتنزه عن مجانسة مخلوقاته يا من دل على ذاته بذاته فتنزه عن مجانسة مخلوقاته. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ليومنا إلى قيام هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وقوله المتقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقنا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، برادران عزیز، علماء کرام، ذوی الاحترام، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں خداوند متعال کی ذات والا یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ بے شک ہم نے آپ لوگوں کو، تم لوگوں کو مرد اور عورت کے ذریعے سے خلق کیا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم کو قرار دیا ہے، بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے حصوں میں. کیوں؟ لتعارفو، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک مکرم شخص وہی ہے جس کا تقوی بلند ہے. عزیزان محترم، یہ آیہ کریمہ واضح اور روشن ہے اور اس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، چاہے انسانوں میں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، نوجوان ہو. اگر صنف انسان میں سے ہے کہ جیسا کہ پروردگار نے مخاطب کیا ہے ایھا الناس سے، وہ اس میں شامل ہے. کوئی ذات پات نژاد وغیرہ کی اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے. خداوند متعال نے، چونکہ آج ہم نے جو ارادہ کیا ہے کہ جناب ام البنین کے سلسلے سے تھوڑا بہت بیان ہو جائے، اور مقدمتاً تیمماً تبرکاً جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہی رہے گا کہ انشاءاللہ اس تمہید کے بعد اصل موضوع پر آیا جائے گا کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مقرب شخص وہی ہے جس کا تقوی بلند ہے. یعنی اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے، نہ مرد کی قید لگائی گئی ہے، نہ عورت کی قید لگائی گئی ہے، نہ نوجوان جوان، کوئی قید و بند نہیں ہے. اگر تقوی بلند ہے
تو پروردگار کے نزدیک وہ صحابہ کرام. یوں تو اگر دیکھا جائے گا کہ پروردگار نے خالق کون و مکان نے جب سے اس کائنات فانی کو خلق کیا ہے تو خلقت آدم و آدم ذات انسان و انسانیت بھی فرمائی. لوگ آئے مگر جب ہم نظر عمیق سے دیکھتے ہیں جہاں پر مردوں نے اپنے بلند صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایثار و قربانی، کردار و اخلاق و رفتار و گفتار میں بے نظیر بے مثال کو پیش کیا ہے، وہیں پر کچھ ایسی خواتین پہ ملیں گی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ہر وہ شریف النفس انسان جو نفس جس کا شریف ہوگا وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا جب ان خواتین کے اعمال و اخلاق و کردار و رفتار کو، ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے تو اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ ہاں معاشرے میں ایسی خواتین کو نمونے عمل قرار دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا خیر نساء العالمین اربعہ، کہ جہان کی عالمین کی افضل ترین عورتیں 4 ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد. کہ جہان کی 4 ایسی عورتیں ہیں جو جہان کی عورتوں پر افضلیت رکھتی ہیں، برتر ہے تمام عورتوں سے. وہ 4 ہیں. سب سے پہلے ذکر کیا ہے جناب مریم کا، دوسرے پہ ذکر کیا ہے جناب آسیہ کا، تیسرے پہ ذکر کیا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، چوتھے پہ ذکر کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا. مگر جب ہم لوگ اس پہ نظر عمیق سے دیکھتے ہیں تو بہت سی علتیں جو علماء کرام نے بیان کی کہ آخر یہی 4 عورتیں کیوں جہان کے عورتوں سے افضل ہیں، کیوں افضل ترین عورتوں میں ان کو شمار کیا گیا ہے. تو اس میں جہاں پہ تقوی الہی کو بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، تزکیہ نفس کو بیان کیا گیا ہے، یا یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں پل بھر کے لیے بھی شرک کو آنے نہیں دیا ہے. یا ایک وجہ جو یہ بیان کی جا رہی ہے، جو اگر ہم نظر عمیق سے دیکھیں گے جو ان کے درمیان مشترک پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان 4 خواتین نے یا نبی کی خدمت کی ہے یا اولیاء الہی کی خدمت کی ہے. بہت ہی توجہ کا طالب ہوں. مل جل کے نعرے صلوات پڑھیں. جو مشترکہ جو صفات ان کے درمیان پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ یا کسی نبی کی خدمت کی ہے یا اولیاء الہی کی خدمت کی ہے. تو پروردگار نے ان کو قرار دیا ہے تمام عالمین کی عورتوں سے افضل قرار دیا ہے. ایک جناب جب مریم کے زمان حیات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جہاں پر ان کی زندگی پاک و منزہ ہے، تزکیہ نفس سے بھری ہوئی ہے، وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں ایک نبی کی ماں بھی ہے اور نبی کی خدمت کو انجام دے رہی ہے. اور پروردگار نے اس کے جزا میں عالمین کی عورتوں میں ان عورتوں میں قرار دیا ہے جو سب سے افضل و برتر ہیں. جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کی سوانح حیات کو مد نظر رکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ فرعون کے دربار میں ہے، ایک ظالم و جابر بادشاہ کی بیوی ہے. مگر جو مسئلہ پروردگار بعد میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ پروردگار نے جناب آسیہ کے ذریعے سے جناب موسیٰ نبی کو بچایا اور ان کی پرورش کروائی، اور پروردگار نے ان کو جزا میں افضل ترین عورتوں میں شمار کیا. مگر کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ فرعون اچھا شخص نہیں تھا؟ ہمیشہ یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. بقول روایت کی 400 سال تک اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی ملحد شخص یہ تھا، مشرک یہ تھا، خدا کا انکار کرنے والا یہ تھا. مگر پروردگار نے جناب آسیہ جو ان کی بیوی تھی جب ایک نبی کی خدمت کی، ان کی تربیت کی، تو اس معظمہ کو پروردگار نے عالمین کی عورتوں میں سے ان عورتوں میں قرار دیا جو سب سے افضل ہے.
آپ اسی طریقے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سوانح حیات کو جب پڑھیے گا، نظر کیجیے گا، تو یہ بات واضح روشن ہو جائے گی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے حضرت محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہا تھا، یا رسول اللہ یہ میرے جتنی بھی مال و دولت یہ سب کی سب آپ کا ہے، یہ دین اسلام کا ہے. کچھ اس طریقے سے خدمت کی تو آج جہان کی عورتوں میں افضل ترین عورت قرار پائیں. اب آئیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات والا کو دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اس طریقے سے خدمت کی کہ وہ نبی گرامی جو بچپن ہی میں یتیم قرار پا گئے تھے، یتیم ہو گئے تھے، داغ یتیمی ان کے سینے پہ تھا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات والا نے کچھ اس طریقے سے خدمت کی، شفقت و مہربانی سے پیش آئی کہ وہ نبی خود فرماتے ہوئے نظر آ رہتے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. سبحان اللہ. اور اولیاء خدا کی بھی خدمت کی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف فرماتی اور امام علی بن ابی طالب تشریف فرماتے، بات کرتے ہوئے دوران گفتگو امام علی بن ابی طالب کو مخاطب کیا. مخاطب کرنے کے بعد کہا، کیف وجدت اہلک، تم نے اپنی بیوی کو، اپنے اہل کو کیسا پایا؟ تو امام علی بن ابی طالب کی ذات والا نے یہی جواب دیا تھا، نعم العون علی طاعت اللہ، کہ میں نے بہترین مددگار اللہ کی عبادت میں پایا ہے. پروردگار نے ان 4 خواتین کو، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات والا کو افضل ترین عورتوں میں قرار دیا ہے. یہ حدیث محمد رسول عربی ہے. اب اگر ان کے بعد اگر کسی کا سر فہرست نام آتا ہے، وہ ذات جناب ام البنین کی ذات والا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب ام البنین کی ذات والا ہے. جناب ام البنین کے بارے میں یہی کہنا بس ہوگا کہ جب جناب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام جب شادی کرنا چاہ رہے تھے تو اپنے بھائی عقیل کے پاس آئے اور کچھ اس طریقے سے مخاطب ہوئے کہ انظر الی امرأتی، کہ اے میرے بھائی عقیل، ایک ایسی عورت کی طرف دیکھو، ایک ایسی عورت کی تلاش کرو، قد ولدتها الفحولۃ من العرب، کہ جن کے باپ آبا و اجداد عرب کے بہادر شخصیتوں میں سے ہوں، فحول عرب ہوں. لأتزوجها، تاکہ میں اس سے شادی کروں، فتلد لی غلاما فارسا، تاکہ وہ میرے لیے ایسے بچے کو جنم دے جو بہادر اور شجاع ہو. توجہ کا طالب ہو، جناب امام علی بن ابی طالب کی ذات والا نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے جناب ام البنین کی شخصیت کے بارے میں جناب عقیل ابن ابی طالب کو مخاطب کرنے کے بعد، تو توجہ کا طالب ہوں، خود امام تھے، علم لدنی کے مالک تھے، کوئی ان کے علم کے بارے میں، ان کے علوم کے بارے میں شک و شبہ نہیں رکھتا ہے، مگر کیوں بھائی سے کہا؟ وجہ تھی، وہ ہم کو یہ درس دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو گھر کے جو بڑا شخص ہوتا ہے، چاہے وہ بھائی ہو چاہے والدین ہو، ان کو اولیت تو اس معاملے میں، جہاں پر خدا کا انتخاب تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہاں پر کسی کی مدد نہیں لی، مگر جب خود انتخاب کرنے کی باری آئی ہے تو بلا فاصلہ مشورہ لیا اپنے بھائی عقیل سے، اپنے بڑے بھائی عقیل سے مشورہ لیا ہے، اور مشورہ لینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ میرے لیے ایسی عورت کا انتخاب کیجئے، ایسی عورت کی تلاش کیجئے جن کے آباء و اجداد فحول عرب ہوں، بہادر ہوں، شجاع ہوں. توجہ کا طالب عزیزان محترم، اور دوسری طرف یہ بھی متوجہ کرا دیا کہ دیکھو ہمیں اگر جس سے ازدواج کرنا، جس سے شادی کرنی ہے، جس عورت سے شادی کرنی ہے، اس کا صرف حسن و جمال ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاق و کردار تقوی الہی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ان کے آباء و اجداد کا بہادر صفت ہونا بھی ضروری ہے. صلوات محمد. یہ ہے جناب ام البنین. جب امام علی بن ابی طالب السلام شادی کر کے لے کر آئے ہیں، اور چونکہ ان کا نام فاطمہ تھا،
تو جب ان کو فاطمہ کا مخاطب کرتے تھے تو جناب حسنین یا جناب زینب سلام اللہ علیہ دوسرے بچے غمگین ہو جایا کرتے، ماں کی یاد میں آ جایا کرتے تھے. تو جناب ام البنین نے کہا کہ آپ مجھے اس نام سے مخاطب نہ کیا کریں. تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا ام البنین کے نام سے. تو کہا یا مولا آپ نے ہم کو ام البنین کے نام سے مخاطب کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا ان قریب پروردگار تمہیں بچوں سے نوازے گا، اس وجہ سے تمہیں ہم ام البنین کہہ کر پکاریں گے. یہ اس قدر احترام تھا ان کا تقویٰ. اور بچوں کی واقعاً ویسی ہی تربیت کی اور وہی اثر آیا. نانا کی طرف سے بھی اثر آیا اور دادا کی طرف سے بھی اثر آیا. توجہ کا طالب عزیزان محترم، بچوں کے اوپر جو اثر آیا دونوں طرف سے آیا، تب کہیں جا کر بچے بے نظیر و بے مثال لاجواب بنے، تب کہیں جا کر علمدار امام حسین علیہ السلام کہلائے. اور یہ جناب ام البنین کی ذات والا ایسی اس قدر امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے. ان کی بصیرت کا اندازہ آپ کچھ یوں لگا سکتے ہیں کہ جب بشیر نے مدینے میں ندا دی تھی، منادی لگائی تھی، اور جناب ام البنین کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو جناب ام البنین نے کہا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خبر دو کہ کیا خبر ہے اب عبداللہ الحسین کے بارے میں. کہا نہیں، آپ کے بچے قتل ہو گئے، عباس مارے گئے. تو جناب ام البنین نے بے ساختہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قطعت قلبی، تم نے میرے دل کے بند کو تار تار کر دیا ہے. اخبرنی عن ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، مجھے خبر دو امام حسین علیہ السلام کی ذات والا کے بارے میں کہ ان کی کیا حال ہے. مجھے اپنے بچوں سے مطلب نہیں ہے. اولادی وتحت الخضراء كلهم فداء على عبداللہ الحسین علیہ السلام، کہ میرے بچے اور ہر اس شے جس کے اوپر چرخے کو سایہ کیے ہوئے سب کی سب فدا ہو جائیں امام حسین علیہ السلام کی ذات والا پر، یہ سب فدا ہو جائیں، مگر حسین کو بچنا چاہیے، آپ ان کے بارے میں خبر دیجئے. توجہ کا طالب، میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں کہا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے پروردگار کی ذات والا نے، تاریخ کا جملہ ہے، 60,000 بچے قتل کر دیے گئے، تب کہیں جا کر ایک نبی بچے. اور یہاں پر جناب ام البنین کا یہ بیان ہے کہ میرے بچے اور ہر اس شے جس پر چرخے کو ہنسایا کیے ہوئے ہے سب کی سب فدا ہو جائے، مگر حسین کی ذات کو بچنا چاہیے. یہ ہے حسین کا مرتبہ اور یہ ہے بصیرت جناب ام البنین. صلوات پر محمد. اور ایسا ہی نہیں تھا کہ صرف جناب ام البنین ہی تمام بچوں سے محبت کا اظہار کرتی تھی یا اس طریقے سے تھا، نہیں، بچے بھی ویسے ہی بااخلاق و کردار تھے، رفتار و گفتار میں بے نظیر و بے مثال تھے، کہ جو ہمیشہ ماں کہہ کر مخاطب کرتے تھے. ماں ام البنین کا مخاطب، کبھی نام کے ذریعے سے مخاطب نہیں کیا، چاہے امام حسن علیہ السلام، چاہے امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے جناب زینب ہو یا دوسری. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب آخری وقت تھا، بیماری کے عالم میں تھی، جناب فضہ قریب آئی اور قریب آنے کے بعد کہا کہ اے ام البنین، آپ کچھ فرمانا چاہیں گی، کچھ کہنا چاہیں گی، ہمیں کسی بات کی نصیحت کرنا چاہیں گی؟ تو مسکراتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں صرف ایک جملہ کہا تھا کہ السلام یا ابا عبداللہ الحسین. اس کے بعد حالت احتضار میں چلی گئی تھی. جیسی حالت احتضار میں گئی ہیں، جناب فضہ دوڑتی ہوئی علی بن الحسین کے پاس آئی، کہا یا امام، جناب فضہ حالت احتضار میں چلی گئی ہے. مگر جیسی بنی ہاشم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے ہیں، جب قریب آئے سرانے پہنچے، کیا دیکھا کہ روح قبض منصری سے پرواز کر گئی ہے اور اماں کی صدائیں بلند ہو گئی ہے کہ اب اماں دنیا میں نہیں رہی. مگر جناب ام البنین کو یہ صلہ ملا تھا کہ ان کے جنازے کو بڑی شان و شوکت سے اٹھایا گیا
اور جنت البقیع میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے درمیان قریب دفن کیا گیا. امام حسن علیہ السلام کے قبر کے قریب ان کو دفن کیا گیا, ان کو یہ منزلت ملی. مگر میں یہ کہوں گا اے مرحنین, آپ تو بڑی خوش قسمت تھی کہ اسی مدینے میں آپ کے جنازے کو بڑی شان و شوکت سے اٹھایا گیا, اور آپ کے جنازے پر آہو بکا اور گریا بھی کیا گیا. تو دل کھول کر بلند آواز سے یہی بنی ہاشم کے لوگ گریا کیے ہیں. مگر یہی مدینہ تھا کہ رسول خدا کے وفات کے صرف 3 ہی دن گزرے تھے کہ جناب فاطمہ کے در پر آگ اور لکڑیاں لے کر گزر گئے تھے, لے کر آ گئے تھے, جمع ہو گئے تھے, دروازے پر آگ لگائی گئی تھی. اس قدر ظلم ڈھایا گیا تھا کہ 75 یا 95 دن کے بعد جناب فاطمہ اس دنیا سے گزری ہے, اور جب جیسے ہی گزری ہیں اور لوگ رونا چاہ رہے تھے امام حسن اور امام حسین, تو یہی تاکید کی جا رہی تھی کہ دیکھو بچوں, دھیمی آواز سے رو, بلند آواز سے نہ رو, کہیں دوسرے لوگ متوجہ نہ ہو جائیں اور وہ لوگ کفن دفن میں شریک نہ ہو جائے, لہٰذا تم لوگ دھیمی آواز سے رہو. مگر میں کہوں گا اے ام البنین, آپ تو صاحب قسمت تھی, آپ کے جنازے کو شان و شوکت سے اٹھایا گیا اور شان و شوکت کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا گیا. مشخص بھی کیا گیا کہ یہ آپ کی قبر ہے. مگر ہائے بنت الرسول کہ جن کے اوپر ایسے مصائب ڈھائے گئے, جب زندہ تھی تو مصائب کی انتہا یہ تھی کہ خود مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آئے کہ صبت علیہ مصائب بلو انا صبت علیہ مسرنا لیا لیا, کہ اگر جو مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں وہ اگر دن کی روشنی پر پڑتی تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتی. زندگی میں بھی ظلم ڈھایا گیا, اور زندگی کے بعد بھی, شہید ہونے کے بعد بھی